بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کو پہنچی تو حضرت ابو طالب نے اپنی تجارتی مقاصد کے لیے شام کی سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 13 سال یا 17 سال تھی۔ جب ابو طالب روانہ ہونے لگے تو ننھے محمد نے چچا کے اونٹ کی نکیل پکڑی اور اصرار کیا کہ مجھے بھی اپنی ہمراہ لے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور فرمایا، اے میرے چچا، آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ میرا تو نہ باپ ہے اور نہ ماں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین خیالات میں گم ہو گئے کہ میرے چچا مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے، دور، بہت ہی دور، اور میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر آپ پر اداسی طاری ہو جاتی ہے۔ میرے چچا کے جانے کے بعد کون مجھ سے پوچھے گا؟ میرے ابو کی شفقت، میری امی کا پیار اور میری دادا کی محبت، ان سب کا ٹھنڈا اور میٹھا چشمہ تو اب میرے چچا جان ہے۔ اگر وہ چلے گئے تو میری دنیا ویران ہو جائے گی۔ حضور یہ سوچ سوچ کر بے چین ہو گئے۔ انہوں نے بکریوں کو باڑے میں بند کیا اور گھر میں کسی کو بتائے بغیر سیدھے قافلے کی پیروگاہ میں چلے آئے اور چچا کو ڈھونڈنے لگے۔ ابو طالب نے انہیں دور سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ کر بہت اداس تھے۔ ابو طالب نے بےتابی سے پوچھا، بیٹے محمد، تم اداس نظر آتے ہو؟ جناب محمد سسکی بھر کر بولے، ہاں۔ ابو طالب نے بے چین ہو کر پوچھا، کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ آپ جا رہے ہیں؟ جناب محمد کی آواز گلے میں اٹک گئی اور آپ خاموش ہو گئے۔ ابو طالب پر کرب کی کیفیت طاری ہو گئی اور کہا، پھر کیا ہوا بیٹے؟ یہ کہتے ہوئے محمد کی آنکھیں مبارک پرنم ہو گئی اور فرمایا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ابو طالب نے شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، بیٹے، دور دراز کا سفر ہے اور راستہ بھی بہت دشوار گزار ہے، تم اس کی تکلیفوں کو برداشت نہ کر سکو گے، اس لیے آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ گھر پر ہی رہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، آپ کے ساتھ رہ کر مجھے کسی تکلیف کی پرواہ نہیں۔ ابو طالب نے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور گال کو تپتپاتے ہوئے کہا، تم ابھی بچے ہو بیٹے، کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہو؟ میں تمہارے لیے شام سے طرح طرح کے تحفے لے آؤں گا۔ مجھے کسی تحفے کی ضرورت نہیں چچا جان، میں آپ کے بغیر نہیں رہوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جائے۔ یہ کہتے ہوئے جناب محمد کی آنکھوں کے سرخ ڈورے آنسو کے سیل روا میں ڈوب گئے۔ ابو طالب کا دل بھر آیا۔ پیارے بھتیجے کے آنسوؤں نے قلب و جگر میں ہلچل مچا دی۔ عبداللہ کی تصویر آنکھوں میں پھر گئی اور اس در یتیم کی اشکباری ابو طالب کی سب مصلحتوں پر غالب آ گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے کہ جناب محمد بے اختیار ان سے لپٹ گئے اور سسکیاں برتے ہوئے، چچا جان، خواہ کچھ بھی ہو میں ضرور آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ابو طالب نے پیارے بھتیجے کو آغوش میں لے لیا اور ان کی چاندی جیسی پیشانی چومتے ہوئے کہا، بیٹا، میں تمہیں ضرور اپنے ساتھ لے جاؤں گا، خواہ مجھے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھانے پڑے۔ تم بے فکر رہو، تمہارے بہتے آنسوؤں نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ دو جہانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے عالم میں چچا سے لپٹ گئے اور فضا میں مسکراہٹیں پھیل گئی۔ ابو طالب پر رقت طاری ہو گئی۔ اشکوں کی برسات میں آپ نے اعلان کیا کہ میں اپنے بھتیجے کو ضرور ساتھ لے جاؤں گا اور آئندہ ہم ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوگے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر اپنے ساتھ سوار کر کے شام کی طرف بڑھتے ہیں۔
سب سے پچھلے قطار میں ایک ساربان حیرت سے قافلے کی سب سے پہلی قطار کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کا منہ حیرانی کی وجہ سے کھلا ہوا ہے۔ دوسرا اسے دیکھ کر حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ تم کافی دیر سے ابو طالب کی اونٹوں کی قطار کو دیکھ کر اتنے حیران کیوں ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں؟ ابو طالب کے اونٹوں کی قطار میں ایک ہلکا سا سایہ نظر آتا ہے جو صرف سوار کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور محض دبا سا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ نہ وہاں کوئی چادر تنی ہے اور نہ ہی آسمان پر بادل ہے۔ دوسرا ساربان آنکھیں پاڑ پاڑ کر دیکھتا ہے اور حیران ہو کر کہتا ہے تم سچ کہتے ہو یار، کیا بات ہے؟ یہی میں بھی سوچ رہا ہوں، لیکن اس پر سوار کون ہے؟ دوسرا جواب دیتا ہے کہ اس اونٹنی پر تو ابو طالب کا چھوٹا بھتیجا سوار ہے، معلوم ہوتا ہے ہمارے دیوتا اس پر مہربان ہو گئے، اس لیے تو سایہ ہے۔ ہم نے دیوی دیوتاؤں کو بہت سے لوگوں پر مہربان ہوتے دیکھا ہے، ان کے ہاں اولادیں ہوئے، پیداوار بڑی، ریوڑ پہلے جنگوں میں فتح ہوئی، انہوں نے جام صحت نوش کیے، مال و دولت نے قدم چومے، مگر ہم نے آج تک ایسا سایہ کسی پر نہیں دیکھا۔ یہ کوئی دوسری بات ہے، یا تم نہیں جانتے یہ وہی لڑکا ہے جس کی دعا سے قحط سالی میں بارش بھی ہوئی تھی، حالانکہ دیوتاؤں کے در پر پوری قوم سجدہ ریز تھی اور قربانیوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ یہ عجیب لڑکا ہے۔ ابو طالب کی قسمت جاگ اٹھی۔ دوسرا ساربان تھوڑی دیر تک جناب محمد کے ناکے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے اور پہلے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تم سچ کہتے ہو، ابو طالب کے ساتھ ہم کئی بار تجارت کے لیے شام گئے اور واپس آئے، لیکن اس کے اونٹوں کی رفتار اس قدر تیز ہم نے آج تک نہیں دیکھی جس قدر اس وقت ہے۔ دبلے پتلے اور مریل اونٹوں میں بجلی اب محسوس ہوتی ہے، ان پر سامان بھی سب سے زیادہ ہے، لیکن وہ رفتار میں پورے کاروان سے بڑھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس لڑکی کی برکت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس بار ابو طالب کا منافع بھی دوسروں سے کہیں زیادہ ہوگا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، پہلا ساربان جواب دیتا ہے اور پھر دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب قافلہ بصرہ پہنچا تو وہاں عیسائی راہبوں کی ایک خانقاہ میں رات گزارنے کے لیے قیام کیا۔ اس خانقاہ میں ایک عیسائی راہب عرصہ دراز سے سکونت پذیر تھا، اس کا نام جرجیس تھا، لیکن بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو جو خصوصی علوم عطا کیے گئے تھے وہ نسل در نسل چلے آتے تھے، اور اس زمانے میں ان علوم کا امین بحیرہ راہب تھا۔ قریش کے تجارتی کارواں ہمیشہ اس رستے سے گزرتے تھے، لیکن اس نے کبھی ان کی پرواہ نہ کی تھی۔ بحیرہ ان سے گفتگو کرنے کا روادار بھی نہ تھا، لیکن اس دفعہ جب یہ قافلہ اس وادی میں داخل ہوا تو اس نے اپنی خانقاہ سے دیکھا کہ اس قافلے میں ایک نوعمر بچے پر بادل کے ایک ٹکڑے نے سایہ کیا ہے۔ پھر بحیرہ نے اس امر کا بھی مشاہدہ کیا کہ جب یہ قافلہ ایک درخت کے سائے میں اترا، یہ بچہ جب وہاں پہنچا تو درخت کے سائے میں کوئی جگہ نہ رہی تھی، اس لیے مجمع سے باہر وہ بچہ دھوپ میں بیٹھ گیا اور درخت نے فوراً جھک کر اپنا سایہ اس بچے پر پھیلا دیا۔ بحیرہ نے جب اپنی خانقاہ سے یہ منظر دیکھا، اسے خیال آیا کہ جس نبی صادق و امین کے ہم منتظر ہے اور جس کی علامات ہماری کتابوں میں لکھی ہے، کہیں یہ نوجوان وہی تو نہیں؟ اسے قریب سے دیکھنا چاہیے تاکہ ان نشانیوں کے بارے میں پورا یقین ہو جائے۔ بحیرہ نے اس کے لیے یہی تجویز مناسب سمجھی کہ سارے قافلے کی ضیافت کی جائے۔ وہ نوجوان بھی آئے گا، میں اسے قریب سے دیکھ کر دل مطمئن کر لوں گا۔ چنانچہ خلاف معمول وہ اپنی خانقاہ سے نکل کر ان قافلے والوں کے پاس آیا اور کہا، آج آپ کے قافلے کے تمام افراد کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آج کا کھانا میرے ہاتھ تناول فرمائے۔ اس کے طرز عمل سے سارا قافلہ سراپا حیرت بنا ہوا تھا۔ آخر ایک شخص سے رہا نہ گیا، اس نے پوچھ ہی لیا،
اے بحیرہ، آپ کے طرز عمل نے ہمیں حیران کر دیا۔ پہلے بھی ہم بار بار یہاں سے گزرے ہیں، لیکن آپ نے ہماری طرف کبھی توجہ تک نہ کی۔ اس دفعہ آپ خلاف معمول اپنی خانقاہ سے چل کر ہمارے پاس آئے اور ہمیں کھانے کی دعوت دے کر ہمارے عزت افزائی فرمائی۔ آپ کے طریقہ کار میں یہ تفاوت کیوں؟ بحیرہ نے کہا کہ بے شک آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن آخر آپ ہمارے مہمان ہیں اور اپنے مہمانوں کی عزت کرنا، ان کی ضیافت کا شرف حاصل کرنا ہمارا فرض ہے۔ چنانچہ جب کھانے کا مقررہ وقت آیا تو قافلے کے سارے افراد بحیرہ کے ہاں گئے۔ اس نے بڑے اہتمام سے ان کا خیر مقدم کیا، لیکن جس جان و عالم کے لیے وہ بڑی بےتابی سے اپنے آنکھیں فرش راہ کیے ہوئے تھے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ بحیرہ نے پوچھا، آپ میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے بتایا کہ تمام لوگ آ گئے، صرف ایک بچہ پیچھے رہ گیا، اسے ہم اپنے خیموں اور اونٹوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے اصرار کیا کہ اسے ضرور بلاؤ، اس قافلے کا کوئی فرد چھوٹا ہو یا بڑا، غلام ہو یا آزاد پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ آپ کے چچا حارث بن عبد المطلب گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے آئے۔ جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو بحیرہ کے بے قرار دل کو قرار آیا۔ جب قافلہ والے کھانے سے فارغ ہوئے تو بحیرہ نے سب کو رخصت کر دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور آزمانے کے لیے کہنے لگا، میں تمہیں لات اور عزیٰ کی حق کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ جس بارے میں آپ سے پوچھو آپ مجھے اس کا جواب دے۔ اس نے حضور کو آزمانے کے لیے لات و عزیٰ کی قسم کھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے لات و عزیٰ کے واسطے کوئی بات مت پوچھو، بخدا جتنی مجھے ان سے نفرت ہے اتنی اور کسی چیز سے نہیں۔ بحیرہ نے کہا، تو میں اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ جو میں آپ سے پوچھوں اس کا جواب آپ مجھے مرحمت فرمائے گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو تمہارا جی چاہے پوچھو، میں اس کا صحیح صحیح جواب دوں گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سرخ چمکیلی آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے بحیرہ نے آپ کے ساتھیوں سے پوچھا، کیا یہ سرخی کبھی زائل ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے اسے کبھی زائل ہوتے نہیں دیکھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نیند اور بیداری کے کیفیات کے بارے میں دریافت کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حالات بتاتے اس سے ان کی صفات کی تصدیق ہوتی جاتی تھی جو نبی آخر الزماں کے بارے میں اس کے پاس تھی۔ بحیرہ فرط مسرت اور شدت جذبات پر قابو نہ پا سکا، اس کی آنکھوں سے عقیدت کے آنسو بہنے لگے۔ بڑی عقیدت سے بے ساختہ اس نے جھک کر خاتم النبیین کو چوم لیا۔ جن قافلے والوں نے یہ منظر دیکھا وہ کہنے لگے کہ اس راہب کے دل میں معصوم جناب محمد کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ جب بحیرہ اس سے فارغ ہوا تو حضرت ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، اس بچے کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ آپ نے کہا، میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا باپ زندہ موجود ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس نے پوچھا، ان کا ماں باپ کہاں ہے؟ ابو طالب نے کہا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا جبکہ یہ ابھی شکم مادر میں تھے اور ماں تھوڑی مدت گزرے انتقال کر گئی ہے۔ پھر اس نے ابو طالب سے کہا، آپ اپنے بھتیجے کو لے کر وطن واپس لوٹ جائے اور یہودیوں سے ہر وقت ہوشیار رہے۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا اور ان کو ان حالات کا علم ہو گیا جن کا مجھے علم ہوا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر پہنچانے سے باز نہیں آئے گے۔ آپ کے بھتیجے کی بڑی شان ہوگی۔ یہ بات ہماری کتابوں میں مکتوب ہے اور ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے یہی بتایا تھا۔ دیکھو، میں نے تمہیں حقیقت حال سے آگاہ کرنے کا فرض ادا کر دیا۔ انہیں جلدی اپنے وطن واپس لے جاؤ۔ یہ دو جہانوں کے سردار ہے
اور رب العالمین کے رسول ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو طالب وہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آ گئے، لیکن دوسری روایت میں ہے کہ آپ قافلے کے ساتھ شام گئے، جلدی جلدی کاروبار سے فراغت پا کر لوٹ گئے۔ شام کے اس تجارتی سفر کے دوران جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محض 12 برس کی عمر میں مظاہر قدرت اور تاریخ کے بہت قریبی مشاہدات کیے۔ مدین کے علاقوں وادی القرا اور دیار سمود سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے زمین کے پہلے قوموں کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ جب آپ نے اپنی پرتجسس نگاہوں سے ان تاریخی مقاموں اور سبق آموز کنڈروں کے مشاہدے فرمائے تو آپ کی فہم و بصیرت میں معنی خیز اضافہ ہوا۔ شام کے اس سفر کے تاریخی واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک تشویشناک قاتلانہ سازش بھی شامل ہے۔ روم میں 3 شریر یہودی کاہن رہتے تھے جن کا نام یہ تھے: زریر، تمام، ادریس۔ اپنی قدیمی مذہبی کتابوں کے مطالعے سے انہوں نے بھی یہ حقیقت معلوم کر لی تھی کہ اس وقت کا آخری نبی اس روز بحیرہ کے گرجا کے سامنے والی درخت کے نیچے اترے گا۔ چنانچہ جس دن ابو طالب کا تجارتی قافلہ اس درخت کے نیچے رکا تو یہ تینوں بد فطرت یہودی کاہن بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناپاک نیت سے وہاں آ پہنچے۔ یہ یہودی بحیرہ راہب سے بھی ملے تھے۔ انہوں نے بحیرہ کو راز میں لے کر اسے بتا دیا تھا کہ وہ مقدس کتابوں میں مذکور اس آخری نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے وہاں آئے ہیں۔ قتل کے اس ناپاک سازش میں انہوں نے بحیرہ سے مدد بھی مانگی تھی۔ بحیرہ یہ سب کچھ سن کر چونک اٹھا۔ اس نے انہیں سمجھایا، جب اللہ کسی سے کوئی نیک کام کروانا چاہتے ہیں تو اسے روکنا کسی شخص کی بس کی بات نہیں۔ بحیرہ نے ان بدتماش یہودی کاہنوں کو یہ بھی صاف صاف بتا دیا کہ وہ برگزیدہ ہستی اللہ کی امان میں ہے اور تم جتنا بھی چاہو اسے کبھی ختم نہ کر سکو گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے ناپاک ارادے سے باز آ جاؤ اور فوراً واپس چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب کی حفاظت فرمائی اور وہ صحیح سلامت مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی چچا ابو طالب کے ساتھ بصرہ کی بازاروں میں تجارت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ لگی ویڈیو کو واچ کرے۔ میں آپ سے وہیں ملوں گا، اور ایسی اچھی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔